السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 29 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے پیمز ہسپتال لے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے آنکھوں کے ماہرین نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا معائنہ کیا تھا۔ ماہرین کی سفارش پر انہیں پیمز منتقل کیا گیا، جہاں تقریباً 20 منٹ تک طبی معائنہ کیا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق معمول کی طبی کارروائی کے بعد عمران خان کو ضروری ہدایات کے ساتھ دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا اور وہ دوران معائنہ مکمل طور پر مستحکم تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قیدیوں کو قواعد کے مطابق طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور عمران خان بالکل صحت مند ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے عمران خان کو پیمز ہسپتال لے جانے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، تاہم حکومت کی جانب سے اس سے پہلے کوئی وضاحت نہیں دی گئی تھی۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات 20 دسمبر کو ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جمعرات کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے قریب قائم پولیس پکیٹ پہنچے، جہاں انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی ایک اور کوشش کی۔ یہ دورہ اسلام آباد کی ایک عدالت کی جانب سے ان کے خلاف ریاستی اداروں کے بارے میں مبینہ گمراہ کن بیانات کے کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے ایک دن بعد کیا گیا۔ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سابق وزیر اعظم کی صحت کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ بنوں کے علاقے ڈومیل میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران بچوں اور خواتین سمیت 4 شہری بھی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آر پی او بنوں سجاد خان نے بتایا کہ دہشت گرد علاقے میں بڑی تقریب کاری کا منصوبہ بنا رہے تھے، جسے بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ علاقے میں امن و امان ہر صورت برقرار رکھا جائے گا اور دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ امریکہ میں شدید برفباری اور سرد موسم نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی ہے۔ مشرقی امریکہ میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ شکاگو میں -14 جبکہ کلیولینڈ میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں وقفے سے ہونے والی برفباری کے باعث 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ برفانی طوفان کے بعد فضائی آپریشن بھی بری طرح متاثر ہے۔ بدھ کے روز امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ، جبکہ 1077 تاخیر کا شکار رہیں۔ ڈیلس فورٹ ورتھ ایئرپورٹ پر بھی برفباری اور بارش کے باعث آپریشن شدید متاثر ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایئر لائنز نے عملے کو اضافی شفٹس پر ڈبل تنخواہ کی پیشکش کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نیو یارک اور نیو جرسی میں شدید سرد ہواؤں کا امکان ہے، جبکہ سردی کی یہ لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ان کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ ایسے شفاف جوہری معاہدے کی حمایت کی ہے جس میں جوہری ہتھیار شامل نہ ہوں اور ایران کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی محدود حملے کی بات محض فریب ہے اور کسی بھی حملے کا ایرانی رد عمل فوری، مکمل اور ایک مثال بنے گا۔
واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک بڑا امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کی قیادت طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو خط لکھ کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیانات پر فیصلہ کن رد عمل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ان بیانات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کا مطالبہ کیا۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے حالیہ ریمارکس غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں، جو علاقائی کشیدگی اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت میں نیپاہ وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد ایشیائی ممالک نے سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تصدیق کے بعد ایشیا کے متعدد بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق نیپاہ وائرس سے اموات کی شرح 40 سے 70% تک ہو سکتی ہے، جبکہ تائیوان کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے اس وائرس کو کیٹیگری 5 کا انتہائی خطرناک وائرس قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے نیپاہ وائرس کو ترجیحی خطرناک وائرس قرار دیتے ہوئے اس پر فوری تحقیق پر زور دیا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ، نیپال، تھائی لینڈ، تائیوان، میانمار اور سری لنکا نے بھارتی مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نیپاہ وائرس کی موجودگی میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد مختلف ممالک کے کھلاڑیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں بیت اللحم کا ایک علاقہ بھی شامل ہے، جہاں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ الجزیرہ عربی کے مطابق تازہ ترین کارروائیاں جمعرات کی صبح اس وقت کی گئیں جب اسرائیلی آبادکاروں نے نابلوس میں حضرت یوسف کے مقبرے پر دھاوا بولا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی فوج نے طولکرم کے شمال میں واقع عتیل اور دیر الغصون کے قصبوں میں بھاری نفری اور فوجی گاڑیاں تعینات کر دیں۔ بدھ کے روز الخلیل کے نواحی گاؤں الزہیریہ میں ایک فلسطینی نوجوان کی تدفین کی گئی، جو گزشتہ شب اسرائیلی فورسز کے چھاپے کے دوران شہید ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر سن 2023 کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور ان کے املاک پر حملے غیر معمولی حد تک بڑھ چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی توسیع بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی حکمرانی فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے اور رفح بارڈر کراسنگ کو آئندہ چند دنوں میں مکمل طور پر کھولنے پر زور دے رہی ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ انتظامی پروٹوکول مکمل کر لیے گئے ہیں اور غزہ میں تمام شعبوں کی ذمہ داریاں ٹیکنوکریٹک کمیٹی کو منتقل کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 15 رکنی قومی کمیٹی برائے انتظام غزہ NCAG فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہے، جو 10 اکتوبر کو نافذ ہونے والے امریکی سرپرستی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ کمیٹی کے سربراہ اور فلسطینی اتھارٹی کے سابق نائب وزیر علی شاد کے مطابق رفح کراسنگ دوبارہ کھلنے کے بعد کمیٹی غزہ میں داخل ہو جائے گی۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ رفح کراسنگ دونوں سمتوں میں بغیر کسی اسرائیلی رکاوٹ کے کھولی جائے تاکہ لوگوں اور سامان کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن ہو۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ سمیت 11 ممالک نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محصور غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائے۔ العربیہ اردو کے مطابق بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، آئرلینڈ، آئس لینڈ، جاپان، ناروے، پرتگال، اسپین
اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ اگرچہ امداد میں اضافہ ہوا ہے تاہم غزہ کی انسانی صورتحال بدستور تباہ کن ہے۔ بیان میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ غیر ملکی این جی اوز کو مکمل رسائی دی جائے، رجسٹریشن ضوابط نرم کیے جائیں، تمام سرحدی راستے کھولے جائیں اور رفح کراسنگ کو دو طرفہ بنیادوں پر فعال کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں، حملوں، جبری نقل مکانی اور تباہی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ اور UNRWA کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقل جنگ بندی کی جائے، انسانی امداد اور غزہ کی فوری تعمیر نو یقینی بنائی جائے اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر القدس الشریف کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ چین نے شمالی میانمار میں سرگرم ٹیلی کام فراڈ گروپ سے تعلق رکھنے والے 11 مجرموں کو پھانسی دے دی ہے۔ شنہوا کے مطابق ان افراد کو 11 ستمبر سن 2025 کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر سپریم پیپلز کورٹ کی منظوری کے بعد مشرقی چین کے صوبے ژیجیانگ کے شہر وینزو میں عمل درآمد کیا گیا۔ کولمبیا میں ایک مسافر طیارہ وینزویلا کی سرحد سے ملک علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک رکن پارلیمان سمیت تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ساتینہ ایئر لائن کا طیارہ کوکوتا سے روانہ ہوا تھا اور اوکانا میں لینڈنگ سے قبل کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکومت نے حادثے کے مقام اور لاشوں کی تلاش کے لیے فضائیہ کی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ یہ تھیں خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔